السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق علم تجوید القرآن کورس میں خوش آمدید۔ آج اللہ کے فضل سے ہم اس سبق میں جو پڑھیں گے وہ ہم کوئی باقاعدہ آج سبق نہیں شروع کر رہے، بلکہ ہم چند اس کے پوائنٹس سیکھیں گے کہ علم تجوید سیکھنے کے لیے ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے ہمیں تلاوت قرآن کریم کے آداب آنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے کہ ہم تجوید کے احکام سیکھیں، کیا ہونا چاہیے؟ سب سے ضروری چیز کہ ہمیں قرآن کریم کو تلاوت کرنے کے آداب معلوم ہونے چاہیے، اور پھر ان آداب کی روشنی میں ہم قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ اور یہ آداب ہر علم سکھانے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے سیکھنے والوں کو یہ آداب سکھائیں۔ تو سب سے پہلے تو قرآن کریم کی تلاوت کا ادب سب سے پہلا وہ یہ ہے کہ انسان خود کو حدث سے پاک کرے۔ حدث سے مراد مطلب اسے اگر واش روم جانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو وہ ضرور پہلے اپنے آپ کو اس حاجت سے فارغ کرے، کیونکہ اس حاجت کے ساتھ قرآن کو پڑھنا یہ قرآن کے ادب کے منافی ہے، کیونکہ اس سے پھر انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کا سارا دھیان اپنی تکلیف پر چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہر طرح کے حدث سے پاک ہو کر بیٹھے، اور جس جگہ وہ بیٹھ رہا ہے وہ بھی اسے یقین ہو کہ وہ جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح اپنے دانت بھی صاف کرنے چاہیے، کیونکہ ہم نے زبان سے کلمات قرآن ادا کرنے ہیں، تو اس کے لیے تقاضا یہ ہے اس کے ادب کا کہ ہمارے دانت بھی صاف ہونے چاہیے، دانتوں میں مسواک ضرور کرنی چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ تلاوت قرآن کریم قبلہ رو ہو کر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم قبلہ رو بیٹھیں پھر ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور جب بھی ہم قرآن کریم کی ابتدا کریں، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں، تو لازماً ہم اللہ تعالیٰ شیطان سے ہم پناہ مانگ لیں اللہ تعالیٰ کی، تاکہ جب ہم قرآن پاک پڑھیں تو درمیان میں شیطان ہمیں آ کے تنگ نہ کرے، کیونکہ تلاوت سے پہلے قرآن کریم پڑھنا یہ فرض ہے۔ فرض کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی فرما دیا ہے، تو جو احکام قرآن پاک میں نازل ہو گئے ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا ہے تو وہ فرض ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس آپ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، تو پناہ مانگ لیں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ شیطان حائل ہو جائے ہمارے اور قرآن کے درمیان اور ہم اللہ کی رحمت سے دور ہی رہ جائیں۔ اس لیے ہمیں تعوذ پڑھنا ہے، اور تعوذ کے الفاظ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہمیں لازمی پڑھنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی سورت سے تلاوت کر رہے ہیں تو سورت سے پہلے ہم بسم اللہ بھی پڑھیں گے، اور اگر دوران تلاوت نئی سورت شروع ہو رہی ہے تو بھی ہم بسم اللہ پڑھیں گے، یعنی کہ ہر سورت سے پہلے ہمیں تسمیہ پڑھنا ہے، سوائے سورہ توبہ کے، کیونکہ سورہ توبہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ نازل نہیں کی تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے۔ بسم اللہ کا نام تسمیہ ہے، جیسے ہر چیز کا نام ہوتا ہے، آپ کا نام ہے، میرا نام ہے، تو اسی طرح بھی ہم نے تعوذ کی بات کی تھی، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا نام تعوذ ہے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا نام ہے تسمیہ۔ تو تسمیہ کب پڑھنا ہے؟ قرآن کریم کے حوالے سے جب بھی ہم نے کسی صورت کا آغاز کرنا ہے تو ہم تسمیہ پڑھیں گے، سوائے سورہ توبہ کے۔ اور پھر قرآن کو ترتیل سے پڑھنا ہے۔ ترتیل سے کیا مراد؟ یعنی اس کے
قواعد و تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے، کلمات کی صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھیے۔ اور قرآن کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، شروع سے شروع کریں اور پھر ایک ترتیب سے اس کو پورا کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام ایسا ہی کرتے تھے۔ جب آپ کوئی سورت شروع کرتے تو اس سورت کو پورا کرتے تھے، ایسا نہیں ہوتا کہ درمیان میں چھوڑ دیتے۔ تو پھر قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اگر آپ کو دنیا کا کوئی کام آ جاتا، دنیا کے کسی کام میں مشغول ہوتے، تو آپ فوراً وہاں پہ تلاوت اپنی قرات روک لیتے۔ تو جب آپ سے کوئی ملنے آتا اس سے ملتے، اس کے سلام کا جواب دیتے، اور پھر اپنی تلاوت کی طرف پلٹ جاتے، جہاں سے چھوڑا ہوتا تھا وہیں سے شروع کرتے۔ یعنی ابھی ابھی ہمارے پڑھنے کا من ہے، موڈ ہے کہ ابھی ہم پڑھیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم نے ایک دفعہ وہاں سے اٹھے یا تو اب کہیں اور سے شروع کر لیا، نہیں، بلکہ پسندیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو ترتیب سے پڑھا جائے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، تو ہم سنت کے مطابق ہی قرآن کریم اگر پڑھیں تو اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ اور پھر جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت جہاں جہاں پر بھی آیات سجدہ آ رہی ہیں، تو ہمیں ساتھ ساتھ سجدہ بھی کرنا چاہیے۔ ان سجود کو جمع نہیں کرنا چاہیے کہ میں پہلے سارا پڑھ لوں جتنا بھی میں نے پڑھنا ہے، پھر اس میں جتنے سجدے آئیں گے میں ایک ہی بار کر لوں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جیسے جیسے ہی آیات سجدہ آ رہی ہیں آپ اپنا حق ادا کرتے رہیں، کیونکہ ایک سجدہ گزرا، ہمیں نہیں پتا کہ دوسرے سجدے تک ہم نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ساتھ ساتھ ہی جہاں جہاں پر سجود آ رہے ہیں قرآن پاک میں، ہمیں یہ سجدے ساتھ ساتھ ہی ادا کر لینے چاہیے۔ سوری، مائک آف ہو گیا تھا۔ اور پھر قرآن کا ادب یہ بھی ہے کہ قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے۔ تو خوبصورت آواز کیسے ہوگی؟ ہم جو قراء حضرات ہیں ان کو سنیں، ان کو سیکھیں، ان سے سیکھیں، ان سے پڑھیں اور پریکٹس کرتے رہیں، تو ان شاء اللہ تعالی ہماری آواز بھی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب قرآن کریم پڑھیں، کلمات پڑھیں، تو محض اوپر اوپر سے کلمات نہیں پڑھیں، بلکہ اس کے معنی پر بھی غور کریں، کیونکہ اگر معنی پر غور نہ کیا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو اجر تو ہے، کلمات پڑھنے کا اجر تو ہے، لیکن جو معنی مفہوم پر تدبر کر کے پڑھتا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب تلاوت کرتے تھے نا تو خوف کی شدت سے رونے لگتے تھے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کیوں نازل کیا، یہ دیکھیں، قال اللہ تعالی کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کیا فرمایا ہے کہ یہ کتاب ہم نے اس کو آپ کی طرف نازل کیا، یہ بابرکت ہے، کس لیے؟ لیدبروا آیاتہ، کہ لوگ اس کی آیات پہ غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب دیکھیں اگر ہم سادہ سادہ کلمات پڑھتے رہیں کیسے نصیحت ملے گی، کیسا غور و فکر ہوگا، ہے نا؟ تو یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم قرآن کے معنی پر بھی غور کریں۔ تو یہ ہم کیسے غور کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ہمیں سیکھنا پڑے گا نا، اس کے لیے بھی ہمیں تعلیم حاصل کرنا پڑے گی، تب ہی قرآن کا حق ادا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو قرآن پڑھنے والا ہے نا اس کا حق بنتا ہے کہ جب وہ کسی ایسی آیت سے گزرتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہوتا ہے نا، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور جب کسی ایسی آیت سے گزرے جہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہاں پر پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لینا، ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمانا۔ اور اسی طرح اگر قرآن پڑھنے والا ایسی آیات سے گزرے، اسے ایسی باتوں کی سمجھ آ رہی ہو کہ فلاں جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبریاں دی ہوئی ہیں، ہمیں اچھی امید دلائی ہوئی ہے، تو وہاں پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے
اور تمام مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم اس وقت اپنے ماحول میں مشغول نہ ہوں، یعنی ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے ہمیں ہر بات کی خبر نہ ہو، یعنی قرآن کریم کو اتنی توجہ سے پڑھیں، اتنی توجہ سے قرآن کریم کی تلاوت کریں کہ تلاوت کے دوران ہنسی مزاح بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سارے وہ حقوق تھے جو ایک قرآن پڑھنے والے کے لیے ضروری ہیں۔ اب کچھ حقوق ایسے ہیں کہ وہ شخص ان پہ عمل کرے جو قرآن سننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے پڑھنے والا، یعنی ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس بیٹھا کوئی سن رہا ہے، تو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، یعنی اس کے بھی کچھ فرائض ہیں، اس کے ساتھ بھی قرآن کے کچھ حقوق ہیں۔ وہ کیا کہ جو سن رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ انتہائی ادب و عاجزی سے وہاں بیٹھے، انتہائی خاموشی سے سنے، اور وہ خود بھی غور و فکر کرے، سنانے والا بھی غور و فکر کرے اور سننے والا بھی غور و فکر کرے، سننے والا بھی ایسے بیٹھے کہ وہ اپنے ماحول میں مشغول نہ ہو۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، دیکھیں وَإِذَا قُرِئَ، قُرِئَ فعل مجہول ہے، یعنی جب پڑھا جائے، جب پڑھا جاتا ہے القرآن قرآن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو پوری توجہ سے سنو اسے، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر ہم قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کریں گے نا تو ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہاں پر ہمیں رحمت کی امید دلائی ہے، کہاں پر اپنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے کام کا حکم دیا ہے، کہاں پر برائی سے منع کیا ہے۔ جب ہم کچھ بھی غور و فکر نہیں کریں گے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا، کچھ پتہ نہیں چلے گا تو ہمارے عمل میں کچھ نہیں آئے گا، عمل میں کچھ نہیں آئے گا تو قرآن ہمیں کیا فائدہ دے گا پھر؟ جب ہم اپنی زندگی اللہ کے دین کے مطابق نہیں گزاریں گے تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح جو قرآن سننے والا ہے نا، جو قرآن سننے والا ہے اسے بھی چاہیے کہ جب قاری یعنی قرآن پڑھنے والا کسی ایسی آیت پہ پہنچے جہاں پہ سجدہ کرنا ہوتا ہے تو سننے والے پر بھی حق ہے کہ وہ سجدہ کرے۔ یہ صرف پڑھنے والے پر نہیں ہے بلکہ قرآن سننے والے پر بھی ہے کہ وہ بھی جب آیات سجدہ سنے تو فوراً ساتھ ساتھ سجود بھی ادا کرتا رہے۔ اور سننے والے پر لازم ہے کہ اگر پڑھنے والا کوئی غلطی کرے تو اس کی غلطیاں اسے بتائے، اسے درست کروائے، اس کی اصلاح کرے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو پھر ظاہر ہے اس کو پھر اس بات کا گناہ ملے گا کہ وہ قرآن کے وقت وہاں موجود تھا جب قرآن پڑھا جا رہا تھا، اس نے توجہ نہیں دی، اگر توجہ دی بھی تو پڑھنے والے کی اصلاح نہیں کی۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ پڑھنے والا چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا، سب اس حکم میں شامل ہیں کہ اگر پڑھنے والے سے کچھ غلطی ہو رہی ہے تو سننے والا ضرور اس کی اصلاح کرے۔ یہ بھی قرآن کریم کے آداب میں سے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو کون لوگ چھو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کو ہاتھ لگانے سے پہلے پاکیزگی اختیار کریں، قرآن کریم کو چھونے سے پہلے پاکیزگی اختیار کریں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے انسان حدث سے پاک ہو، باوضو ہو کر قرآن کریم پڑھے، یعنی نہ تو اسے واش روم کی ضرورت اب وہ اپنی پوری کر کے پھر بیٹھے، وضو کر کے بیٹھے۔ جس شخص کا وضو نہیں ہے وہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس لیے قرآن پاک چھونے سے پہلے وضو کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کو قرآن کے اداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو ایسے ہی بلا وجہ زمین پر رکھنے سے بچے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرے کہ قرآن کریم جہاں رکھا ہوا ہے نا قرآن کریم کے اوپر کوئی اور کتاب نہ رکھی جائے۔ اسی طرح قرآن سیکھنے سکھانے والوں کے لیے ضروری ہے
کہ وہ اپنی زبانوں کی بھی حفاظت کریں، غیبت، چغلیاں، فضول باتیں، ان سے اجتناب کریں، اور قرآن کے فضائل کو سمجھتے ہوئے دوسروں کی بھی اصلاح کریں۔ کیونکہ جب نبی علیہ السلام کے بعد حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو کچھ بھی فرمایا تو نبی علیہ السلام نے ہر بات پر عمل کیا، تو یہی آپ کا اخلاق تھا۔ یعنی ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، اس سے بڑھ کر اخلاق میں کوئی چیز شامل نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین ایمان والا وہ ہے، کامل ترین ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق تم میں سب سے اچھا ہے۔ کیا مطلب؟ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان پر عمل کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہی شخص حسن اخلاق رکھتا ہے، اسی شخص کا اخلاق شریعت نے پسند کیا ہے، بلکہ اخلاق والا کہاں ہی اسے ہے۔ اسی لیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا نا کہ نبی علیہ السلام چلتا پھرتا قرآن تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے علم و تجوید تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن کریم کے یہ جو آداب میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ ان پر بھی عمل کرنا ہے۔ جب تک ہم نے ان پر عمل نہ کیا، ہم جو مرضی سیکھ لیں، اخلاقی طور پر ہم اچھے نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اس کلاس کا بطور خاص قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ آج میں نے آپ کے سامنے بولا یا سنایا اور آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بھی توفیق دے کہ ہم دوسروں کی بھی اصلاح کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔